حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا ایسا ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہے۔ اگر غور کریں اس حدیث مبارکہ پر تو شریعت مطہرہ کا بہت بڑا اسلامی قانون بندہ مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے عطا کیا گیا کہ ایمان کی مٹھاس اس وقت محسوس ہوگی جب انسان میں یہ 3 خصلتیں آ جائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرے کہ دنیا کی ہر محبت سے زیادہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ خدا اور مصطفیٰ سے محبت کرے، اور جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور کفر میں لوٹنا ایسے ہی اسے ناپسندیدہ ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جب یہ 3 خصلتیں مسلمان کے اندر آ جائیں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اس طرح انسان دنیاوی طور پہ جسمانی غذائیں کھاتا ہے اور ان کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے اور پھر انسان صالح اعمال کرتا ہے تو انسان کو اس کی بھی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کہتے ہیں نیک عمل کریں تو لطف نہیں آتا۔ اصل میں حقیقی معنوں میں جب انسان کے اندر کامل ایمان نہ ہو تو پھر بسا اوقات نیکی میں لطف نہیں آتا۔ جوں ایمان کامل ہوتا جاتا ہے تو انسان کو پھر نیکی کے اندر لطف اور سکون زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیمار آدمی کو کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے، حرام کاموں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ حقیقی معنوں میں عبادت کی لذت نہیں پاتے۔ اب ان خصوصیات پہ غور کیا جائے کہ انسان کب ایمان کی مٹھاس پائے گا؟ جب اللہ پاک اور اس کے رسول پاک سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے کرے گا۔ اہل ایمان کی نشانی قرآن مجید میں بیان ہوئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے شدید محبت یہی اہل ایمان کی نشانی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں حدیث صحیح ہے بخاری شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں کر لیتا۔ تو اللہ پاک کی محبت اور رسول کریم کی محبت یہ انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس کرواتی ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث پاک میں بیان ہوئی، دوسری خصلت، فرمایا جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اسلام کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، مومن سے محبت کرے، اللہ کریم کی رضا کے لیے کرے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دنیاوی طمع نہ ہو، دنیاوی لالچ نہ ہو، بلکہ جس مومن سے بھی مومن محبت کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق پوچھا گیا کہ آقا افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے سبب سے محبت کرو
اور اللہ کے سبب سے بغض رکھو، یعنی کسی سے محبت کرو تو رب کے لیے، کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے، اور فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں عمل کرتی رہے۔ اسی طریقے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن شیبہ میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مضبوط گرہ اللہ کے سبب سے محبت رکھنا اور اللہ کے سبب سے بغض رکھنا ہے۔ تیسرا عمل جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا مومن کے لیے خصلت والا، وہ یہ ہے کہ کفر میں لوٹنا مومن کو ایسے ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان نے ایسی بہت ساری مثالیں پیش کی کہ ایمان کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، آگ میں بھی جانا پڑا، آگ میں تو چلے گئے لیکن ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کئی صحابہ کبار اور تابعین کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ مومن ہر چیز پر ایمان کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں، اگر حلاوت ایمانی چاہتے ہیں تو پھر ان اعمال کو، ان خصلتوں کو اپنائیں جن کا آقا کریم نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے اور دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔